صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم نے پچھلی دفعہ بخاری شریف کا جو باب شروع کیا تھا، باب العلم کا، وہ اس بارے میں تھا کہ لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے دین کی بات چیت کی جائے اور دین انہیں سمجھایا جائے۔ اور اس باب میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کو ایسا علم، ایسی بات نہ بتاؤ کہ جس پہ وہ تمہیں جھٹلا دیں یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگ جائیں۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ ایک سواری پر سوار تھے، ردیفہ علی الرحل، کہ ایک سواری پر سوار تھے۔ حضرت معاذ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی سائڈ پہ، یعنی آپ سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ قال یا معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ مساعدہ سے ہے یہ مدد، سعدیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قال یا معاذ بن جبل، پھر فرمایا معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میں آپ کی مدد کے لیے یا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی اطاعت اور تابعداری کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ یا معاذ، اور پھر انہوں نے ویسا ہی جواب دیا، یعنی 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صدق دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر کہ اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ قال، حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع نہ دے دوں، فیستبشرون، کہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، کہ نہیں تب تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی اچھے عمل چھوڑ دیں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو اس باب میں لائے ہیں امام بخاری۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اخبر بہا معاذ عند موتہ تعصما، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفات کے وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ حدیث جو ہے یہ بیان کر دی، یعنی انہوں نے پہلے بیان نہیں کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اپنی موت کے وقت، اپنی موت سے پہلے اس کو بیان کر دیا کہ انہیں علم چھپانے کا گناہ نہ ہو۔ تو دیکھیں اس حدیث پہ جب ہم غور کرتے ہیں، ایک بات ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا سکھانے کا صحابہ کرام کو، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، کہ آپ ایک بات کو کئی دفعہ فرماتے تھے، 3 دفعہ، کبھی 2 دفعہ متوجہ کرنے کے لیے، اور یہاں خاص طور پہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے 3 دفعہ پکارا اور 3 دفعہ انہوں نے جواب دیا۔ انداز تربیت بہت بہترین تھا متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ مقصود یہ تھا کہ کوئی بہت اہم بات ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ الرٹ ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں اور زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھیں بہترین جواب لبیک و سعدیک، کہ اس میں محبت بھی ہے، تابعداری بھی ہے، سپردگی بھی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ فرمائیں گے، آپ جیسے کہیں گے، اطاعت کے لیے بھی اور آپ کی مدد کے لیے بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہی صفات تھیں، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے بلند مقام پائے کہ جو بات بھی انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلوم ہوتی تھی اس میں وہ اسی طرح سے لبیک کہتے تھے۔ تو مومن کی یہی صفات ہونی چاہیے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے لبیک کہیں اور اس پہ سمعنا و اطعنا کی مثال قائم کریں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اسی سے ہی وہ بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے متوجہ کر کے 2 خصوصیات ہمارے سامنے لاتے ہیں امام بخاری، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضرت معاذ بن جبل کی بھی۔ اور خبر کیا دی ہے اس میں
کہ نہیں ہے کوئی شخص کہ وہ توحید کی شہادت دیتا ہے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے کلمہ طیبہ کی شہادت دیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ لیکن اس سے بہرحال ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کلمہ شہادت یا کلمہ توحید کی شہادت یہ محض زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ اس میں استقامت بھی شامل ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے ہوں گے کہ جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان لیا تو اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے دین پہ چلنا اور اس طریقے سے چلنا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اس کی تشریح علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے عمل میں اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام موجود نہ ہو جو اس شہادت کے خلاف جاتا ہو تو ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو قطعاً حرام کر دیں گے، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ حرم اللہ علی النار الخلود، کہ ایسا آدمی دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی اس کو بالآخر دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو دونوں میں سے جو بھی صورت ہو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کریں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لے گا۔ تو حضرت معاذ نے پھر کہا کہ کیا میں لوگوں کو یہ خبر نہ دے دوں، فَيَسْتَبْشِرُونَ کہ انہیں خوشخبری حاصل ہو، وہ خوش ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا يَتَّكِلُوا کہ پھر تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی وہ نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے، اور ان کا خیال ہے کہ بس ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے جنت میں جانا جو ہے وہ کافی ہے، اور یہی کافی ہے۔ تو یہ بات اس باب میں امام بخاری لائے خاص طور پر کہ یہ بات حضرت معاذ بن جبل کو تو بتائی گئی، کیونکہ حضرت معاذ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے اور حلال اور حرام کا علم بھی رکھتے تھے، اور جو اسلام کی جزیات ہیں ان کو بھی سمجھتے تھے، اور ان کا ذہنی معیار اتنا بلند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ آپ اس حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھیں گے اور اس کا صرف ایک سرسری مفہوم نہیں لیں گے کہ بس یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے گئے، اس لیے ان کو بتا دی اور انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ لیکن موت کے وقت، موت سے پہلے حضرت معاذ نے یہ خبر، یہ حدیث جو تھی یہ سنا دی، اور اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث جو بیان کی تو فقہاء اور علماء صحابہ کے سامنے بیان کی، اور اس وقت تک دین اتنا پختہ ہو چکا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر کہ ان کا خیال، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ خطرہ نہیں کہ لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے یا صرف زبانی کلمہ پڑھنے پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو ہمیں اس کو دونوں لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ علم کو بیان کرنا، کن لوگوں کے سامنے کون سی بات بیان کرنا، کس وقت بیان کرنا، اور اس کا لحاظ رکھنا کہ لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث کے صرف ایک ظاہری مفہوم کو نہ لیا جائے بلکہ اس کو گہرائی سے سمجھا جائے اور اس کے تقاضے جو ہیں ان کو پورے کیے جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بہترین انداز سکھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور بہترین جواب جو حضرت معاذ بن جبل نے دیا، یہ ساری چیزیں اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی حدیث کو دوسری طرح سے بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سمعت انسا قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک محدث جو ہیں وہ کہتے ہیں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا، یعنی انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا اور نہ حضرت معاذ بن جبل سے سنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا من لقی اللہ، جس نے اللہ سے ملاقات کی، لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قال، انہوں نے کہا انہوں نے وہی بات کی کہ اللہ ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ قال لا انی اخاف ان یتکلوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس پر تکیہ کر لیں گے۔ اب ایک یہ دوسرے انداز میں وہی حدیث ہے جس کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا، اور یہاں پہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اللہ سے ملاقات کا تذکرہ ہے، من لقی اللہ، کہ جو کوئی اللہ سے ملے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔
یعنی وہ اللہ کے توحید پہ قائم تھا. گویا وہی جو کلمہ طیبہ کی بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ طیبہ پہ وہ قائم تھا، توحید پہ قائم تھا، شرک نہیں کرتا تھا، اور اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور انداز میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور بڑا پیارا انداز ہے، من لقی اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملے، اللہ سے ملاقات. تو اللہ سے ملاقات کا شوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت رکھتے تھے، اور ہمیں بھی ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ متوجہ کیا کہ اللہ سے ملاقات کا شوق اور انتظار ظاہر مومن کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور جس کو شوق ہوگا، انتظار ہوگا، وہ اس کی تیاری کرے گا کہ اس کے عمل کیسے ہوں، اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی ملاقات اپنے رب سے، اپنے مالک سے اچھے حال میں ہو. اور ہم سلف صالحین کے واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کی کیسی تیاری کرتے تھے، اس دن کی کیسی تیاری کرتے تھے، اور اس دن کا استقبال کیسے کرتے تھے. کئی ابن جوزی کا آتا ہے، امام غزالی کا آتا ہے، اور مختلف صالحین کا آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس دن خوش ہوتے تھے اور اس دن کی تیاری کے لیے عمل بھی کرتے تھے اور ذہنی طور پہ بھی تیار تھے. تو یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ محبت ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انتظار ہونا چاہیے. اور جب ہم انتظار کریں گے تو پھر اللہ بھی ایسے شخص سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے. اور سب سے اہم بات کیا یہاں پہ فرمائی کہ حالت توحید میں ملیں، اعمال میں شرک نہ ہو. اور شرک اگر ہوگا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو شرک اعمال میں نہ ہو. شرک کیا ہے؟ شرک کے بارے میں ہم باب الایمان میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیلات جانیں کہ اللہ کی ذات میں شرک، صفات میں، اختیارات میں، کسی بھی چیز میں شرک نہ ہو. اللہ کے کسی بھی جو مختلف پہلو ہیں اللہ کی ذات کے، کسی پہلو میں بھی ہم شرک نہ کریں، ہم علم حاصل کریں اور شرک کے بارے میں باریکی سے جانیں. شرک کا شائبہ بھی معاف نہیں ہوگا. تو جو اس طرح سے اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ توحید پہ قائم ہوگا اور اس کے اندر شرک نہیں ہوگا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب جنت میں داخلے کی بھی دو صورتیں ہوں گی. ابتدائی طور پر تو یہ کہ جو اہل ایمان ہیں، جب ان کی نیکیاں وہاں پہ میزان لگے گا اور نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کو جہنم کا عذاب بالکل نہیں پہنچے گا. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور نیکیوں اور برائیوں کے جو اوزان ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اعمال کرتے ہوئے کہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، یا کتنا چھوٹی نیکی ہے اور اس کے مقابلے میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ضرور ہی باخبر رہنا چاہیے اور ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر ساری زندگی کی نیکیاں ایک سائڈ پہ ہوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، انفاق اور دیگر نیکیاں، اور اس طرف صرف ایک گناہ ہو شرک، تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیاں جو ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. شرک سارے اعمال کو کھا جائے گا. تو اس لیے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کے بارے میں جانیں اور شرک سے بچیں، اور شرک کی چھوٹی سے چھوٹی جو قسم ہے اس سے بھی چوکنے رہیں اور اس سے بچتے رہیں. تو جن کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ برائیوں پر غالب ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کو انتظار کروائے گا، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو ان کو انتظار کروائے گا. اور صحاب اعراف کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اعراف پہ ان کو انتظار کروائے یا عدالت برخاست ہونے تک انتظار کروائے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا. اور تیسری صورت وہ ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو اس میں بھی اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ چاہے گا تو ایسے ہی بخش دے گا، اور چاہے گا تو ان کو جو اگر ان کے گناہ کوئی بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے والدین کی نافرمانی ہے، یا ان کو اذیت دینا ہے، یا سود کھانا ہے، یا قتل ہے، یا اس قسم کے جو بڑے بڑے گناہ جن کو کبائر کہا گیا ہے، اگر شرک نہیں اور یہ والے گناہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ اعمال ایسے بڑے گناہوں کی کچھ سزائیں جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ رحیم ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ان گناہوں کی سزا کے لیے
کچھ دیر کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، کسی کو بھی دوزخ میں نہ لے کے جائے. تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر ایک وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ تینوں پاسبلٹیز جو ہیں، ممکنات جو ہیں، یہ موجود ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اگر نامہ اعمال میں شرک نہ ہو. لیکن اس بات پہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ دوزخ میں جلنا آسان نہیں ہے. چند لمحوں کا اگر یہاں پہ ہمیں کوئی جیسے کھانا بناتے ہوئے ہاتھ آگ سے ٹکرا جائے، توے سے ٹکرا جائے یا کسی لوہے کی چیز سے، تو جو ہاتھ کا جلنا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ روٹی کی بھاپ بھی برداشت نہیں ہوتی. یا اگر کسی اور ایکسیڈنٹل صورت میں، حادثے کی صورت میں جسم پہ کسی حصے پہ آگ لگ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو سالوں کا جلنا کیسے برداشت کریں گے؟ اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اور اس کے بارے میں بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ بس بشارت مل گئی کہ شرک نہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تیسری صورت جو ہے، خدا نخواستہ یہ صورت بھی موجود ہے. تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں؟ تو فرمایا اذن یتکلوا، کہ نہیں، لوگ اس پہ اعتماد کرنے لگ جائیں گے، اعمال صالحہ کو چھوڑ دیں گے اور وہ اسی لاپرواہ ہو جائیں گے کہ خیر ہے تھوڑے دن ہی تو جہنم میں رہنا ہے. تو تھوڑے دن کا رہنا بھی آسان نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کرنے چاہیے. حضرت معاذ نے اپنی زندگی میں یہ حدیث آخر وقت میں جا کے بتائیں تاکہ لوگ اعمال صالحہ کرتے رہیں اور ان کو چھوڑیں نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ایک تو ہم بات کو اس طرح سے کن لوگوں کے سامنے کیسے کرنی چاہیے، اس فن کو، اس نقطے کو سمجھ جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان حدیث کے مضامین ہیں ان کو سمجھیں اور جنت کی تیاری کریں اور دوزخ سے بچنے کی فکر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.